रबीउल अव्वल 3 हिजरी में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इत्तला मिली कि नजद के एक मशहूर बहादुर दासूर बिन अल हारिस महारबी ने एक लश्कर तैयार कर लिया है ताकि मदीने पर हमला करे। इस खबर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 400 सहाबा कराम की फ़ौज लेकर मुकाबले के लिए रवाना हो गए। जब दासूर को खबर मिली कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दयार में आ गए तो वो भाग निकला और अपने लश्कर को लेकर पहाड़ों पर चढ़ गया, मगर इसकी फ़ौज का एक आदमी जिसका नाम हब्बान था गिरफ्तार हो गया और फ़ौरन ही कलमा पढ़कर इसने इस्लाम कबूल कर लिया। इत्तिफाक से इस रोज़ ज़ोरदार बारिश हो गई। हजूर एक दरख्त के नीचे लेटकर अपने कपड़े सुखाने लगे। पहाड़ की बुलंदी से काफरों ने देख लिया कि आप बिल्कुल अकेले और अपने असहाब से दूर भी हैं। एकदम दासूर बिजली की तरह पहाड़ से उतरकर नंगी शमशीर हाथ में ले हुए आया और हजूर के सर मुबारक पर तलवार बुलंद करके बोला कि बताइए अब कौन है जो आपको मुझसे बचा ले। आपने जवाब दिया कि मेरा अल्लाह मुझको बचा लेगा। चुनांचे जिब्रील दम ज़दन में ज़मीन पर उतरे और दासूर के सीने में एक ऐसा घोंसा मारा कि तलवार इसके हाथ से गिर पड़ी और दासूर ऐन गैन होकर रह गया। रसूल अल्लाह ने फ़ौरन तलवार उठा ली और फरमाया कि बोल अब तुझको मेरी तलवार से कौन बचाएगा। दासूर ने कांपते हुए भराई हुई आवाज़ में कहा कि कोई नहीं। रहमतुल्लिल आलमीन को इसकी बेकसी पर रहम आ गया और आपने इसका कसूर माफ़ फरमा दिया। दासूर इससे इखलाक़ नबुव्वत से बेहद मुतासिर हुआ और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया और अपनी कौम में आकर इस्लाम की तबलीग करने लगा। इस ग़ज़वे में कोई लड़ाई नहीं हुई और हजूर 11 या 15 दिन मदीने से बाहर रहकर फिर मदीना आ गए। बाज़ मौरख़ीन ने इस तलवार खींचने वाले वाक़े को ग़ज़वात ज़ातुर रक़ा के मौके पर बताया है, मगर हक़ यह है कि तारीख़ नबवी में इस किस्म के 2 वाक़यात हुए हैं। ग़ज़वा ग़ुतफ़ान के मौके पर सरअनवर के ऊपर तलवार उठाने वाला दासूर बिन हारिस महारबी था जो मुसलमान होकर अपनी कौम के इस्लाम का बाइस बना, और ग़ज़वा ज़ातुर रक़ा में जिस शख्स ने हजूर अक़दस पर तलवार उठाई थी इसका नाम क़ौरिस था। इसने इस्लाम कबूल नहीं किया बल्कि मरते वक्त तक अपने कुफ़र पर अड़ा रहा। हाँ, अलबत्ता इसने यह मुआहिदा कर लिया था कि वह हजूर से कभी जंग नहीं करेगा। जंग अहद से लौटते वक्त अबू सुफियान ने कहा था कि आइंदा साल बदर में हमारा तुम्हारा मुकाबला होगा। चुनांचे शबान या ज़िलक़द 4 हिजरी में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के नज़्म व नस्क का इंतज़ाम हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा के सुपुर्द फरमाकर लश्कर के साथ बदर में तशरीफ़ ले गए। 8 रोज़ तक कुफ़ार का इंतज़ार किया। इधर अबू सुफियान भी फ़ौज के साथ चला। एक मंजिल चला था कि इसने अपने लश्कर से ये कहा कि यह साल जंग के लिए मुनासिब नहीं है क्योंकि इतना ज़बरदस्त कहत पड़ा हुआ है कि न आदमियों के लिए दाना पानी है न जानवरों के लिए घास चारा। ये कहकर अबू सुफियान मक्का वापस चला गया। मुसलमानों के पास कुछ माल तिजारत भी साथ था। जब जंग नहीं हुई तो मुसलमानों ने तिजारत करके खूब नफ़ा कमाया और मदीना वापस चले आए। इसी साल ग़ज़वा बनु नज़ीर के बाद जब अंसार ने कहा कि या रसूलल्लाह, बनु नज़ीर के जो अम्वाल गनीमत में मिले हैं वो सब आप हमारे मुहाजिर भाइयों को दे दीजिए, हम इसमें से किसी चीज़ के तलबगार नहीं हैं। तो हजूर ने खुश होकर ये दुआ फरमाई कि अंसार पर और अंसार के बेटों पर और अंसार के बेटों पर रहम फरमा। इसी साल हजूर के नवासे हज़रत अब्दुल्ला बिन उस्मान गनी की आंख में एक मुर्ग ने चोंच मार दी जिसके सदमे से वो दौरा तड़प कर वफ़ात पा गए। इसी साल हजूर की ज़ौजा मुतहरा हज़रत बीबी ज़ैनब बिनते ख़ज़ीमा की वफ़ात हुई। इसी साल हजूर ने हज़रत उम्मुल मोमिनीन बीबी उम्मे सलमा से निकाह फरमाया। इसी साल हज़रत अली की वालदा माजदा हज़रत बीबी फ़ातिमा बिनते असद ने वफ़ात पाई। हजूर ने अपना मुक़द्दस पैराहिन इनके कफ़न के लिए अता फरमाया और इनकी कब्र में उतर कर इनकी मैयत को अपने दस्ते मुबारक से कब्र में उतारा और फरमाया कि फ़ातिमा बिनते असद के सिवा कोई शख्स भी कब्र के दबोचने से नहीं बचा है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से रिवायत है कि सिर्फ 5 ही मैयत ऐसी खुशनसीब हुई हैं जिनकी कब्र में हजूर खुद उतरे। अव्वल हज़रत बीबी खदीजा, तोम हज़रत बीबी खदीजा का एक लड़का, सोम हज़रत अब्दुल्ला मज़नी जिनका लक़ब ज़ुल बजादीन है, चहारम हज़रत बीबी आयशा की माँ हज़रत उम्मे रोमान, पंजम हज़रत फ़ातिमा बिनते असद हज़रत अली की वालदा। इसी साल 4 शबान 4 हिजरी को हज़रत इमाम हुसैन की पैदाइश हुई। इसी साल एक यहूदी ने एक यहूदी की औरत के साथ ज़ना किया और यहूदियों ने यह मुकदमा बारगाह नबूवत में पेश किया तो आपने तौरात और कुरान दोनों किताबों के फरमान से इसको संसार करने का फ़ैसला फरमाया। इसी साल तामा बिन अबीरक ने जो मुसलमान था चोरी की तो हजूर ने कुरान के हुक्म से इसका हाथ काटने का हुक्म फरमाया। इस पर वो भाग निकला और मक्का चला गया। वहाँ भी इसने चोरी की। अहले मक्का ने इसको कत्ल कर डाला या इस पर दीवार गिर पड़ी और मर गया या दरिया में फेंक दिया गया। एक कौल ये भी है कि वो मुर्तद हो गया था। बाज़ मौरख़ीन के नज़दीक शराब की हुर्मत का हुक्म भी इसी साल नाजिल हुआ और बाज़ के नज़दीक 6 हिजरी में और बाज़ ने कहा कि 8 हिजरी में शराब हराम की गई। जंग अहद में मुसलमानों के जानी नुकसान का चर्चा हो जाने और कुफार कुरैश और यहूदियों की मुश्तरका साजिशों से तमाम कबाइल कुफार का हौसला इतना बुलंद हो गया कि सबको मदीने पर हमला करने का जुनून हो गया। चुनांचे 5 हिजरी में कुफ्र इस्लाम के बहुत से मार्कों को अपने दामन में लिए हुए हैं।
سب سے پہلے قبائل انمار و سالبہ نے مدینے پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا۔ جب حضور کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے 400 صحابہ کرام کا لشکر اپنے ساتھ لیا اور 10 محرم 5 ہجری کو مدینے سے روانہ ہو کر مقام ذات الرقاع تک تشریف لے گئے، لیکن آپ کی آمد کا حال سن کر یہ کفار پہاڑوں میں بھاگ کر چھپ گئے، اس لیے کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ مشرکین کی چند عورتیں ملی جن کو صحابہ کرام نے گرفتار کر لیا۔ اس وقت مسلمان بہت ہی مفلس اور تنگ دستی کی حالت میں تھے، چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کا بیان ہے کہ سواریوں کی اتنی کمی تھی کہ 6 آدمیوں کی سواری کے لیے ایک اونٹ تھا جس پر ہم لوگ باری باری سوار ہو کر سفر کرتے تھے۔ پہاڑی زمین میں پیدل چلنے سے ہمارے قدم زخمی اور پاؤں کے ناخن جھڑ گئے تھے، اس لیے ہم لوگوں نے اپنے پاؤں پر کپڑوں کے چیتھڑے لپیٹ لیے تھے، یہی وجہ ہے کہ اس غزوے کا نام غزوہ ذات الرقاع ہو گیا۔ بعض مورخین نے کہا کہ چونکہ وہاں کی زمین کے پتھر سفید و سیاہ رنگ کے تھے اور زمین ایسی نظر آتی تھی گویا سفید اور کالے پیوند ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، لہٰذا اس غزوے کو غزوہ ذات الرقاع کہا جانے لگا، اور بعض کا قول ہے کہ یہاں پر ایک درخت کا نام ذات الرقاع تھا، اس لیے لوگ اس کو غزوہ ذات الرقاع کہنے لگے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ساری باتیں ہوں۔ ربیع الاول 5 ہجری میں پتہ چلا کہ مقام دومت الجندل میں جو مدینہ اور شہر دمشق کے درمیان ایک قلعے کا نام ہے، مدینے پر حملہ کرنے کے لیے ایک بہت بڑی فوج جمع ہو رہی ہے۔ حضور 1000 صحابہ کرام کا لشکر لے کر مقابلے کے لیے مدینے سے نکلے۔ جب مشرکین کو یہ معلوم ہوا تو وہ لوگ اپنے مویشیوں اور چرواہوں کو چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ صحابہ کرام نے ان تمام جانوروں کو مال غنیمت بنا لیا اور آپ نے 3 دن وہاں قیام فرما کر مختلف مقامات پر صحابہ کے لشکروں کو روانہ فرمایا۔ اس غزوے میں بھی کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ اس سفر میں 1 مہینے سے زائد آپ مدینے سے باہر رہے۔ مریسی ایک مقام کا نام ہے جو مدینے سے 8 منزل دور ہے۔ قبیلہ خزاعہ کا ایک خاندان بنو المستلق یہاں آباد تھا اور اس قبیلے کا سردار حارث بن زرار تھا۔ اس نے بھی مدینے پر فوج کشی کے لیے لشکر جمع کیا تھا۔ جب یہ خبر مدینہ پہنچی تو 2 شعبان 5 ہجری کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پر حضرت زید بن حارثہ کو اپنا خلیفہ بنا کر لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اس غزوے میں حضرت بی بی عائشہ اور حضرت بی بی ام سلمہ بھی آپ کے ساتھ تھی۔ جب حارث بن زرار کو آپ کی تشریف آوری کی خبر ہوگی تو اس پر ایسی دہشت سوار ہو گئی کہ وہ اور اس کی فوج بھاگ کر منتشر ہو گئی، مگر خود مریسی کے باشندوں نے لشکر اسلام کا سامنا کیا اور جم کر مسلمانوں پر تیر برسانے لگے، لیکن جب مسلمانوں نے ایک ساتھ مل کر حملہ کر دیا تو 10 کفار مارے گئے اور 1 مسلمان بھی شہادت سے سرفراز ہوئے۔ باقی سب کفار گرفتار ہو گئے جن کی تعداد 700 سے زائد تھی۔ 2000 اونٹ اور 5000 بکریاں مال غنیمت میں صحابہ کرام کے ہاتھ آئیں۔ غزوہ مریسی جنگ کے اعتبار سے تو کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا، مگر اس جنگ میں بعض ایسے اہم واقعات درپیش ہو گئے کہ یہ غزوہ تاریخ نبوی کا ایک بہت ہی اہم اور شاندار عنوان بن گیا ہے۔ اس جنگ میں مال غنیمت کے لالچ میں بہت سے منافقین بھی شریک ہو گئے تھے۔ ایک دن پانی لینے پر ایک مہاجر اور ایک انصاری میں کچھ تکرار ہو گئی۔ مہاجر نے بلند آواز سے یا مہاجرین اور انصاری نے یا انصار کا نعرہ مارا۔ یہ نعرہ سنتے ہی انصار و مہاجرین دوڑ پڑے اور اس قدر بات بڑھ گئی کہ آپس میں جنگ کی نوبت آ گئی۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کو شرارت کا ایک موقع مل گیا۔ اس نے اشتعال دلانے کے لیے انصاریوں سے کہا کہ لو، یہ تو وہی مثل ہو گئی کہ تم اپنے کتے کو فربا کرو تاکہ وہ تمہیں کھا ڈالے۔ تم انصاریوں ہی نے ان مہاجرین کا حوصلہ بڑھا دیا ہے، لہٰذا اب ان مہاجرین کی مالی امداد و مدد بالکل بند کر دو۔ یہ لوگ ذلیل و خوار ہیں اور ہم انصار عزت دار ہیں۔ اگر ہم مدینہ پہنچے تو یقیناً ہم ان ذلیل لوگوں کو مدینے سے نکال باہر کر دیں گے۔ حضور اکرم نے جب اس ہنگامے کا شور و غر سنا تو انصار و مہاجرین نے فرمایا کہ کیا تم لوگ زمانہ جاہلیت کی نعرہ بازی کر رہے ہو؟ جمال نبوت دیکھتے ہی انصار و مہاجرین برف کی طرح ٹھنڈے پڑ گئے اور رحمت عالم کے چند فکروں نے محبت کا ایسا دریا بہا دیا کہ پھر انصار و مہاجرین شیر و شکر کی طرح گھل مل گئے۔ جب عبداللہ بن ابی کی بیہودہ بات حضرت عمر کے کان میں پڑی تو وہ اس قدر طیش میں آ گئے کہ ننگی تلوار لے کر آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ حضور اقدس نے نہایت نرمی کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ اے عمر، خبردار ایسا نہ کرو ورنہ کفار میں یہ خبر پھیل جائے گی کہ محمد اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کرنے لگے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر بالکل ہی خاموش ہو گئے، مگر اس خبر کا پورے لشکر میں چرچا ہو گیا۔ یہ عجیب بات ہے کہ عبداللہ بن ابی جتنا بڑا اسلام اور بانی اسلام کا دشمن تھا، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر اس کے بیٹے اسلام کے سچے شیدائی اور حضور کے جانثار صحابی تھے۔ ان کا نام بھی عبداللہ تھا۔ جب اپنے باپ کی بکواس کا پتہ چلا تو وہ غیظ و غضب میں بھرے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ میرے باپ کے قتل کو پسند فرماتے ہو تو میری تمنا ہے کہ کسی دوسرے کے بجائے میں خود اپنی تلوار سے اپنے باپ کا سر کاٹ کر آپ کے قدموں میں ڈال دوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ہرگز نہیں، میں تمہارے باپ کے ساتھ کبھی بھی کوئی برا سلوک نہیں کروں گا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ مدینے کے قریب وادی عقیق میں وہ اپنے باپ عبداللہ بن ابی کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ تم نے مہاجرین اور رسول اللہ کو ذلیل کہا ہے، خدا کی قسم میں اس وقت تک تم کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک رسول اللہ اجازت عطا نہ فرما دے، اور جب تک تم اپنی زبان سے یہ نہ کہو
کہو کہ حضور تمام اولاد آدم میں سب سے زیادہ عزت والے ہیں اور تم سارے جہان والوں میں سب سے زیادہ ذلیل ہو۔ تمام لوگ انتہائی حیرت اور تعجب کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ جب حضور وہاں پہنچے اور یہ دیکھا کہ بیٹا باپ کا راستہ روکے ہوئے کھڑا ہے اور عبداللہ بن ابی زور زور سے کہہ رہا ہے کہ میں سب سے زیادہ ذلیل ہوں اور حضور اکرم سب سے زیادہ عزت دار ہے، آپ نے یہ دیکھتے ہی حکم دیا کہ اس کا راستہ چھوڑ دو تاکہ یہ مدینے میں داخل ہو جائے۔ غزوہ مریسی کی جنگ میں جو کفار مسلمانوں کے ہاتھ میں گرفتار ہوئے، ان میں سردار قوم حارث بن زرار کی بیٹی حضرت جویریہ بھی تھی۔ جب تمام قیدی لونڈی غلام بنا کر مجاہدین اسلام میں تقسیم کر دیے گئے تو حضرت جویریہ حضرت ثابت بن قیس کے حصے میں آئیں۔ انہوں نے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا سے یہ کہہ دیا کہ تم مجھے اتنی رقم دے دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ حضرت جویریہ کے پاس کوئی رقم نہیں تھی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے قبیلے کے سردار حارث بن زرار کی بیٹی ہوں اور میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ حضرت ثابت بن قیس نے اتنی رقم لے کر مجھے آزاد کر دینے کا وعدہ کر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد فرمائیں تاکہ میں یہ رقم ادا کر کے آزاد ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اس سے بہتر سلوک تمہارے ساتھ کروں تو کیا تم منظور کر لو گی؟ انہوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں خود تنہا تمہاری طرف سے ساری رقم ادا کر دوں اور تم کو آزاد کر کے میں تم سے نکاح کر لوں تاکہ تمہارا خاندانی اعزاز و وقار برقرار رہ جائے۔ حضرت جویریہ نے خوشی خوشی اس کو منظور کر لیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رقم اپنے پاس سے ادا فرما کر حضرت جویریہ سے نکاح فرما لیا۔ جب یہ خبر لشکر میں پھیل گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ سے نکاح فرما لیا تو مجاہدین اسلام کے لشکر میں اس خاندان کے جتنے لونڈی غلام تھے، مجاہدین نے سب کو فوراً ہی آزاد کر کے رہا کر دیا اور لشکر اسلام کا ہر سپاہی یہ کہنے لگا کہ جس خاندان میں رسول اللہ نے شادی کر لی، اس خاندان کا کوئی آدمی لونڈی غلام نہیں رہ سکتا۔ اور حضرت بی بی عائشہ کہنے لگیں کہ ہم نے کسی عورت کا نکاح حضرت جویریہ کے نکاح سے بڑھ کر خیر و برکت والا نہیں دیکھا کہ اس کی وجہ سے تمام خاندان بنی المستلق کو غلامی سے آزادی نصیب ہو گئی۔ حضرت جویریہ کا اصلی نام برہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو بدل کر جویریہ نام رکھا تھا۔